آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی میں سب سے بڑھ کر خوشی کا لمحہ آج کی مبارک رات ہے کہ شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا جلوہ کیا۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز منہاج القرآن فرانس کی پوری تنظیم اور آپ تمام احباب کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ خوبصورت محفل کا انعقاد کیا اور یہ منہاج القرآن کا شیوا ہے، حضور شیخ الاسلام کا یہ فیض ہے کہ دنیا میں 90 سے زائد ممالک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جس طرح حضور شیخ الاسلام کا اور منہاج القرآن کا یہ میسج ہے کہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم میں عام کیا جائے، اس طرح حضور شیخ الاسلام کا دوسرا مشن اور میسج یہ ہے کہ نظام مصطفیٰ کو جو امن کا، محبت کا، بھائی چارہ کا اور حضور کی امت کی معراج کا مشن ہے، اس مشن کو بھی عام کیا جائے۔ حضور شیخ الاسلام کے اس شعر سے میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ خدا پاک کا کوسین کب ٹھکانا تھا، خدا پاک کا کوسین کب ٹھکانا تھا، فقط مقام نبی خلق کو دکھانا تھا، فقط مقام نبی خلق کو دکھانا تھا، اور ہیرا کو کن تو نبیًا کا جلوہ خانہ تھا، ظہور بعد میں ہے سلسلہ پرانا تھا، ظہور بعد میں ہے اور سلسلہ پرانا تھا۔ اور کسی اور شاعر نے اس جگہ پر کہا کہ میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ والا تیرا، میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ والا تیرا، جس جا کوئی پہنچا نہیں دیکھا وہاں طلبہ تیرا، اور خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا، جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا۔ اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضور شیخ الاسلام کی بارگاہ سے جو خیرات ملی ہے، اس خیرات میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نثر کی صورت میں چند منٹ کے لیے میں شان عرض کروں گا اور آخر میں آپ کے لیے میسج ہوگا۔ قرآن مجید میں نے جو آیت کریمہ قرآن مجید سے بطور عنوان گفتگو تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ نجم سے مراد ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نجم کہا، یعنی ستارہ کہا، اور قرآن مجید کا اگر مطالعہ کرے تو پتہ چلتا ہے کہ رب کائنات نے
پورے قرآن میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو نجم ستارہ کہا ہے یا سراج منیرہ سورج کہا ہے۔ قرآن میں رب کائنات نے کسی ایک مقام پر چاند نہیں کہا۔ ایسا کیوں ہے کہ چاند نہیں کہا، صرف ستارہ کہا اور سورج کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1400 سال کے بعد اس وجہ کو آج سائنس نے ثابت کر دیا۔ آج سائنس نے ثابت کر دیا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ستارہ، نجم اور نجوم یہ از خود روشن ہے، ان کی اپنی لائٹ ہوتی ہے۔ اور سورج بھی ایک ستارہ ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ سورج بھی ایک ستارہ ہے، اس کی بھی اپنی لائٹ ہوتی ہے۔ کسی سے نہ ستارے روشنی لیتے ہیں نہ سورج روشنی لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نجم کہا، یعنی ستارہ کہا، چمکتا ہوا ستارہ، اور سراج منیرہ کہا، سورج کہا، چاند نہیں کہا، کیونکہ چاند کی اپنی لائٹ نہیں ہوتی ہے۔ سورج کی روشنی جب چاند پر پڑتی ہے تو چاند چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی زمین پر پڑتی ہے تو زمین روشن ہو جاتی ہے۔ تو چاند پر جائیں تو سائنس کہتی ہے کہ زمین روشن نظر آتی ہے، اور اگر زمین سے چاند کو دیکھیں تو سورج کی روشنی کی وجہ سے چاند روشن نظر آتا ہے، لیکن اس کی اپنی لائٹ نہیں ہے چاند کی۔ تو رب کائنات نے تاجدار کائنات کو والنجم کہا، قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے محمد کی، اس لیے کہ ذات مصطفیٰ وہ ذات ہے جو از خود رب کائنات کی روشنی سے روشن ہے اور ساری کائنات کو منور کر رہی ہے۔ حضور چاند، حضور علیہ السلام ستارہ بھی ہیں اور سورج بھی ہیں۔ ستارہ اس لیے ہیں کہ خود منور ہے، نور علی نور، قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ ایسا نور ہے کہ اس نور سے اللہ رب العزت نے جس نور کے فیض سے آپ کو تخلیق کیا ہے، اس نور کے فیض سے آپ روشن ہیں، چمک رہے ہیں، اور اس نور کی روشنی پوری کائنات پر منتقل کر رہے ہیں اور کائنات کو روشن کر رہے ہیں۔ اور سورج سے بلند آپ کے نور کی روشنی ہے، اور اس روشنی سے آپ کو سراج المنیر کہا گیا۔ اور آپ جس طرح سورج روشن ہے، چمکتا ہوا آفتاب ہے، اس طرح جس طرح وہ خود روشن ہے سورج اور کائنات کو روشن کر رہا ہے، اس طرح تاجدار کائنات بھی سراج المنیر ہیں، خود روشن ہیں، اور حضور کی ساری امت اور انسانیت کو روشنی دے رہے ہیں۔ تو حاضرین محترم، اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے فرمایا والنجم، قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا ہوا کے بہت سارے معنی ہیں ہوا کے، یہ حویجن سے مشتق ہے۔ اس کا ایک معنی ہوتا ہے طلوع ہونا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں قسم کھا کر یہ بیان کیا، فرمایا والنجم اذا ہوا، قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے محمد کی، اذا ہوا، جب وہ شب معراج طلوع ہوا، جب وہ شب معراج طلوع ہوا۔ اور کیسے طلوع ہوا؟ فرمایا اس طلوع کے 3 مطالع تھے۔ اس کے کتنے مطالع تھے؟ 3۔ ایک عالم بشریت پر طلوع ہوا، جب میرا محبوب مکہ سے چلا، مسجد اقصیٰ تک پہنچا، تو مکہ سے بیت الحرم سے مسجد حرام سے جب حضور علیہ السلام کا سفر شروع ہوا تو حضور علیہ السلام بیت المقدس تک گئے، اور جب بیت المقدس تک پہنچے تو سارے انبیاء علیہ السلام بیت المقدس میں جمع تھے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی جماعت کروائی، امامت کروائی۔ تو سارے انبیاء 1,24,000 انبیاء وہ بیت المقدس میں
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اقامت میں کھڑے تھے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امامت کروا رہے تھے۔ جب حضور علیہ السلام نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی تو رب کائنات نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے محمد کی، جب وہ عالم بشریت پر جب سارے انبیاء علیہ السلام جمع تھے تو ان کو ان کی امامت کروا رہا تھا اور ان پر اس کی نبوت اور اس کی معراج کا سفر وہاں پر طلوع ہو رہا تھا۔ حضور علیہ السلام کا عالم بشریت میں تمام انبیاء علیہ السلام کی مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروانا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی معراج تھی۔ سبحان اللہ، حضور کی بشریت کی معراج تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی قسم کھا کر بیان کیا اور فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے محمد کی، اذا ہوا، جب وہ بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کروا رہا تھا۔ پھر حضور علیہ السلام کا سفر جب آگے بڑھا اور حضور علیہ السلام جب انبیاء علیہ السلام کی امامت کروا کر آسمانوں کی طرف آگے بڑھے تو براق اور جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے۔ تو پہلے آسمان کو عبور کرتے ہوئے دوسرے، تیسرے، چوتھے، ساتوں آسمان کو عبور کیا۔ آج حضور علیہ السلام نے تو آج سے 1400 سال پہلے ان ساتوں آسمانوں کو عبور کیا، لیکن آج سائنس نے ثابت کر دیا کہ واقعی 7 آسمان ہیں۔ کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان ہیں۔ یہ دراصل 7 فلکی طے ہیں۔ ایک وہ طے ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں۔ ایک اس سے آگے طے ہے جس میں چاند ہے اور دیگر سیارے ستارے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور طے ہے جس میں کہکشائیں ہیں۔ پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے۔ سائنس آج تک 7 آسمانوں تک نہیں پہنچ سکی، صرف چاند تک کا سفر کیا ہے اور مریخ تک بڑھے ہیں۔ اور ان سیاروں کے بعد ہماری اس کہکشاں کے بعد جو لاکھوں کروڑوں کہکشائیں ہیں، ابھی سائنس اس تک نہیں پہنچی، اس کے سیاروں تک نہیں پہنچی۔ لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام کی امامت کروا کر آگے بڑھے تو براق ساتھ تھا، جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے اور حضور علیہ السلام سارے آسمانوں کو عبور کر رہے تھے۔ اور عبور کرتے کرتے 7 آسمان کو عبور کرتے ہوئے جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو عالم نورانیت کا سردار جبرائیل علیہ السلام وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں 1 انچ بھی اگر آگے بڑھا لو دنو تو انملتن لَتَرَكْتُ، اگر میں 1 چونٹی کے برابر بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل، تیرے سفر کی شب معراج، تیرے سفر کی یہ انتہا تھی، مصطفیٰ کے سفر کی ابتدا ہو رہی ہے۔ تو جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ رہے تھے لامکان کی طرف، تو رب کائنات نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے محمد کی، جب عالم نورانیت پر چمکا تو جبریل اور سارے ملائکہ نیچے تھے اور مصطفیٰ آگے بڑھ رہا تھا۔ اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جاری رہا اور پھر آقا علیہ السلام کی نورانیت کی معراج کے بعد رب کائنات نے حضور علیہ السلام کی حقیقت کی معراج کروائی۔ اور کیسے کروائی کہ اللہ رب العزت نے رف رف بھیجا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سدرۃ المنتہا پر جا کر براق نے پیچھے رہ جانا تھا اور جبرائیل علیہ السلام نے بھی پیچھے رہ جانا تھا، تو پھر اللہ رب العزت نے براق کو اور جبرائیل علیہ السلام کو مسجد حرام میں کیوں بھیجا؟ وہاں پر کیوں بھیجا؟ اگر حضور علیہ السلام نے رف کے بعد بقعہ نور کے بعد آگے خود سفر کرنا تھا
تو ان دونوں کو کیوں بھیجا؟ براق کیوں بھیجا؟ جبرائیل علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ رب کائنات نے فرمایا لوگوں چونکہ میرا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا محبوب ہے، اس سے پہلے موسیٰ نے مجھ سے التجا کی تھی اور عرض کیا تھا رب ارنی انظر الیک، باری تعالیٰ مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے خود التجا کی تھی تو رب کائنات نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتا، تم نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام نے کو معراج عطا کی، لیکن وہ معراج کہاں عطا کی؟ فرمایا طور تک عطا کی، اور طور تک جو معراج تھی وہ کلام کے ساتھ عطا کی۔ موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، تو موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنا رب کائنات کا یہ موسیٰ علیہ السلام کی معراج تھی۔ لیکن ادھر موسیٰ علیہ السلام خود التجا کر رہے ہیں اور رب کائنات فرما رہا ہے موسیٰ لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، بلکہ فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں میرا ایک محبوب ہوگا، اور میرا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ جب خاتم النبیین بن کر آئے گا اور وہ مسجد حرام میں لیٹا ہوگا تو اس وقت محبوبیت کا تقاضا یہ ہوگا کہ میں اپنے محبوب کو بلانے کے لیے براق بھی بھیجوں اور جبرائیل علیہ السلام کو بھی بھیجوں۔ آپ جس طرح آپ سب بلانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، جس طرح آپ سارے لوگ آئے ہیں معراج شریف کی کانفرنس میں، تو آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس کانفرنس میں اس لیے آئے ہیں کہ انہوں نے خبر سن لی کسی سے، کوئی اعلان سن لیا تو اعلان سن کر بھی آنے والے ہیں، کسی کو ٹیکسٹ میسیج آیا وہ بھی آ گیا، کسی کو ٹیلی فون آیا وہ بھی آ گیا، کسی نے کسی اور سے سن لیا وہ بھی آ گیا، تو جس کو خبر ملی وہ آ گیا۔ لیکن یہ خبر ملنا یہ اور پروٹوکول ہے، لیکن اگر کسی کو بلانے کے لیے اسپیشل انویٹیشن بھی دیا جائے اور ساتھ سواری بھی بھیجی جائے اور اپنا سب سے بڑا نمائندہ بھی بھیجا جائے تو یہ بڑا پروٹوکول ہے، یہ اعلیٰ پروٹوکول ہے۔ تو رب کائنات نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج جب اپنی ملاقات کے لیے بلایا تو براق بھی بھیجا اور جبرائیل علیہ السلام کو بھی بھیجا اور کہا کہ محبوب براق پر موسیٰ علیہ السلام نے تو خود خواہش کی تھی لیکن انہیں دیدار نہیں کروایا، ادھر تاجدار کائنات آرام فرما ہیں، سو رہے ہیں، اور براق بھیجا جا رہا ہے اور جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے اور جا کر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ میرے محبوب کو اٹھانا پیار سے اور کہنا کہ یہ لمحہ ہے، آج کی رات رب نے آپ کو ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ تو براق بھیجا اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک براق ساتھ ہے، جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ ہیں، اور پھر مسجد اقصیٰ سے آگے جب سماوات کا سفر شروع ہوتا ہے تو براق ساتھ ہے، جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہیں، اب جبریل پیچھے رہ گئے ہیں اور براق بھی پیچھے رہ گیا ہے، اور تاجدار کائنات عالم نورانیت کی معراج کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب حقیقت مصطفیٰ کی معراج ہے اور رب کائنات ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی کی رفتوں پر بٹھا کر محبوب کو جلوے کروا رہا ہے، اپنا دیدار کروا رہا ہے، لیکن جب خبر شائع کرتا ہے، لیکن جب رب قرآن میں اس واقعے کی خبر شائع کرتا ہے کہ میں نے آج کی رات اپنے محبوب کو جلوہ کروایا، اپنا دیدار کروایا اور مصطفیٰ کی بشریت کی معراج بھی کروائی، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کی معراج بھی ہوئی، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کعبہ قوسین پر حقیقت مصطفیٰ کی بھی معراج ہوئی، لیکن یہ نہیں فرمایا قرآن میں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بلایا، بلکہ فرمایا جب خبر دی تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ، کہ تم یہ صرف یہ نہ سمجھنا کہ میں نے براق بھیجا اور جبریل بھیجا اور براق اور جبریل مصطفیٰ کو لے کر آئے، بلکہ میں اعلان کر رہا ہوں اور مصطفیٰ کی معراج کی خبر دے رہا ہوں کہ سبحان الذی اسریٰ، کہ جب مصطفیٰ کو مسجد حرام سے معراج کے لیے بلایا
خبر یہ شائع کی، خبر یہ جاری کی، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، جو خود اپنے محبوب کو لے گئی، بعبدہ ہی اپنے بندہ خاص کو لے گئی، لیلم رات کے تھوڑا سا حصہ میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے بھی لے گئی اور مسجد اقصی سے بھی لے گئی اور سدرۃ المنتہا سے بھی لے گئی اور کعبہ کو سین ادنا تک بٹھا کر انہو هو السمیع البصیر، مصطفیٰ خدا کو تک رہا تھا اور خدا مصطفیٰ کو تک رہا تھا اور مصطفیٰ خدا کو سن رہا تھا اور مصطفیٰ خدا مصطفیٰ کو سن رہا تھا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ خدا پاک کا کوسین کب ٹھکانا تھا، فقط مقام نبی خلق کو دکھانا تھا، اور ہیرا تو کنت نبیًا کا جلوہ خانہ تھا، ظہور بعد میں ہے سلسلہ پرانا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حاضرین محترم، چونکہ وقت تھوڑا ہے، عشاء کی نماز بھی پڑھنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میسج کی طرف، پیغام کی طرف بھی آئیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جب حضور علیہ السلام کی معراج کا ذکر کیا تو نورانیت مصطفیٰ کی معراج سدرۃ المنتہا پر ہو گئی۔ کہاں پر ہو گئی؟ سدرۃ المنتہا پر نورانیت مصطفیٰ کی معراج ہو گئی۔ اب حقیقت مصطفیٰ کی معراج تھی، حقیقت مصطفیٰ کی معراج، اس کی بھی قسم کھا کر ذکر کیا، اس کا ذکر بھی قرآن میں قسم کھا کر کیا۔ ہوا کا ایک معنی ہوتا ہے فنا ہونا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ فنا ہونا۔ تو فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا، قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے محمد کی، اذا ہوا، جب وہ سدرۃ المنتہا سے آگے اور ادنا اور حقیقت مصطفیٰ کو معراج ہوئی تو ذات خدا میں فنا ہو گیا۔ کیسے فنا ہوا؟ فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کہ پھر اب یہاں پر مفسرین نے حضرت امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت امام حسن بصری، حضرت امام جعفر صادق اور دیگر ائمہ اہل بیت اطہار، ان کا یہ قول ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، تو دنا سے مراد دنا الجبار رب العزت، کہ پھر وہ قریب ہوا۔ تو کون قریب ہوا؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت جبار رب العزت قریب ہوا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے جب مسجد حرام سے سفر شروع کیا مسجد اقصی تک کا، اور مسجد اقصی سے آگے آسمانوں کا سفر طے کر لیا، اور سدرۃ المنتہا سے آگے حضور علیہ السلام کا سفر جاری رہا، تو پھر رف رف لایا گیا۔ حضور علیہ السلام رف رف پر بیٹھے، پھر رف رف کا بھی سفر ختم ہو گیا، پھر آقا علیہ السلام بکہ نور میں ایک نور کا حالہ تھا جس میں حضور علیہ السلام سوار ہو کر مقام کعبہ قوسین کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جب آقا علیہ السلام مقام دنا پر پہنچے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور وہاں سے آسمانوں تک اور سدرۃ المنتہا تک اور مقام دنا پر تو سفر طے کرتا ہوا آیا ہے، اب رک جا، ٹھہر جا، ان ربک یصلی، کہ تیرا رب تیرے استقبال میں تجھ پر درود پڑھ رہا ہے۔ صلی یصلی کا معنی جس طرح اب یہاں پر حضور شیخ الاسلام نے خاص بات کی ہے، ایک وہ وقت ہے کہ جب حضور علیہ السلام مسجد حرام سے چلے ہیں، مسجد حرام سے چلے ہیں بیت المقدس کی طرف، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام قائم یصلی فی قبرہ، کہ وہ قبر میں کھڑے ہیں اور قبر میں کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کے حضور التجا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تیرا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہے، اگر تیری اجازت ہو تو میں اس کا دیدار کروں۔
سبحان اللہ. میں اس کا دیدار کروں. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر قائم یصلی فی قبرہ، تو کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہاں پر بعض مفسرین نے یہ بیان کیا کہ صلاۃ سے مراد یصلی کا معنی ہے نماز پڑھنا، ایک معنی ہے نماز پڑھنا، صلاۃ کے 50 سے زیادہ معنی ہے. تو مفسرین نے بیان کیا کہ اس کا معنی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے جب آقا علیہ السلام مسجد حرام سے بیت المقدس کی طرف گئے. اور ادھر دوسرا معنی صلاۃ کا ایک اور معنی ہوتا ہے، اور وہ کیا معنی ہے؟ صلاۃ کا معنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. صلاۃ کا ایک معنی ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو. تو صلاۃ کا معنی ہے درود پڑھنا. تو موسیٰ علیہ السلام نے تو ریلیونٹ کیا بنتا کہ حضور علیہ السلام کا اگر معراج کی شب ہے اور موسیٰ علیہ السلام راستے میں ہیں، حضور علیہ السلام کی سواری وہاں سے گزرنی ہے، تو قریب قیاس اور زیادہ قریب معنی یہ بنتا ہے کہ قائم یصلی، کہ وہ قبر میں کھڑے ہو گئے موسیٰ علیہ السلام اور عرض کیا باری تعالیٰ تیرے محبوب کی سواری یہاں سے گزرے گی، مجھے اجازت دے کہ میں تیرے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھوں. اور فرمایا صرف یہ درود اور سلام ہی نہ پڑھوں بلکہ فرمایا قائم یصلی، اور درود بھی کس طرح پڑھوں؟ کھڑے ہو کر. اور کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام نے درود کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ امت کا مسئلہ بھی حل کر دیا کہ کچھ لوگ امتی ایسے ہوں گے جو کہیں گے کھڑے ہو کر کیوں درود پڑھتے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات سے اجازت لے کر شب معراج تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہوئے قائم یصلی، کھڑے ہو کر مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھا تاکہ امتیوں کے لیے شریعت بن جائے، تاکہ ہر امتی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب میں نبی ہو کر تاجدار کائنات سردار الانبیاء پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتا ہوں تو تم کیوں نہیں پڑھتے؟ تم بھی پڑھا کرو. تو ادھر موسیٰ علیہ السلام نے قبر میں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھا، اور ادھر جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مقام میں جب حضور علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے نکل گئے اور مقام دنا پر پہنچے تو رب کائنات نے فرمایا کف یا محمد ان ربک یصلی، محبوب میں اپنی سنت بھی پوری کر لوں، تو ٹھہر جا میں تجھ پر درود پڑھ رہا ہوں. اور پھر فرمایا دنا سے مراد یہاں پر مفسرین نے بیان کیا کہ اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق بلا تشبیہ و بلا مشابہ، اپنی شان کے لائق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا. ثم دنا فتدلا، پھر اور زیادہ قریب ہوا. فکان قاب قوسین، یہاں تک کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. اب یہاں پر مفسرین بیان کرتے ہیں، بالخصوص حضور شیخ الاسلام کی یہ میں تفسیر کر رہا ہوں، ریفرنس حضور شیخ الاسلام کا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مقام دنا پر پہنچے تو رب کائنات نے اب فرمایا والنجم اذا ہوا، قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے محمد کی اذا ہوا، جب وہ مقام دنا پر خدا کی ذات میں فنا ہو گیا. سبحان اللہ. کیونکہ اذا ہوا کا معنی ہے فنا ہونا، میں نے عرض کیا ایک معنی ہے فنا ہونا. تو جب مقام دنا پر پہنچے تو رب کائنات جب مقام دنا پر اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کے قریب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو آقا علیہ السلام کے اسماء اللہ کے اسماء میں فنا ہو گئے. تو مقام دنا پر تاجدار کائنات کے اسماء الہیہ میں فنا ہو گئے، اور مقام تدلہ پر اللہ رب العزت جب اور زیادہ قریب ہوا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال الہیہ میں فنا ہو گئے. اور فکان کا وقوسین، اس مقام پر پہنچے جب 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تو قوسین کے مقام پر جا کر صفات مصطفیٰ صفات خدا میں فنا ہو گئی. اور ادنا کا جب مقام آیا تو فرمایا مصطفیٰ کی ذات خدا کی ذات میں فنا ہو گئی. اور کس طرح فنا ہوئی؟ فرمایا کہ خدا خدا رہا، مصطفیٰ
مصطفیٰ رہا، معبود رہا، عبد رہا، لیکن رب کائنات نے اعلان کر دیا کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ محبوب سارے فاصلے مٹا کر اور قربتیں بڑھا کر آج میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ جو تجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، جو تیری اطاعت کرنے والا ہے، جس نے تیری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے تیری بیعت کی اس نے میری بیعت کی، جو تیرا ہو گیا وہ میرا ہو گیا، اور جو تیرا نہ ہوا وہ ساری زندگی حج کرتا رہے، عمرے کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، وہ کبھی بھی ہرگز میرا نہیں ہو سکتا۔ کہ آج کے بعد اعلان کر دیا کہ جو مصطفیٰ کا ہے وہ میرا ہے، اور جو مصطفیٰ کا نہیں وہ میرا نہیں ہے، کیونکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ذات میں اپنے اسماء کو بھی فنا کر دیا اور افعال کو بھی فنا کر دیا، اور پھر اللہ رب العزت اپنی صفات کو بھی فنا کر دیا اور اپنی ذات کو فنا کر دیا، اور اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اپنے رنگ چڑھا دیے، اپنے اسماء کے رنگ چڑھا دیے، اور اپنے افعال کے رنگ چڑھا دیے، اور اپنی صفات کے رنگ چڑھا دیے، اور ذات مصطفیٰ پر اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا فیض چڑھا دیا اور رنگ چڑھا دیا۔ اسی کو قرآن بیان کرتا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اللہ کے رنگ، اللہ سے بڑھ کر رنگ ساز کون ہے، یہ قرآن میں اللہ رب العزت بیان کرتا ہے۔ تو اس مقام پر جب سارے رنگ چڑھا دیے تو اب اللہ رب العزت نے اس مقام پر موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ یاد ہے جو تو نے مجھ سے التجا کی تھی، رب ارنی انظر الیک، باری تعالیٰ مجھے اپنا آپ دکھا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا آج کی رات میں نے اپنے محبوب کو مقام دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا پر بلا کر سارے رنگ چڑھا کر اور مصطفیٰ نے اپنی ذات کو مجھ میں فنا کر دیا ہے۔ اب مصطفیٰ، میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری ذات میں فنا ہو کر اور میرے فیوزات کا منبع بن کر، میرے نور کا مظہر بن کر آ رہا ہے۔ آج کی رات تو چھٹے آسمان پر کھڑا ہو جا، سبحان اللہ، تیری التجا کی قبولیت کا وقت آ گیا ہے، تو چھٹے آسمان پر کھڑا ہو جا۔ میرا مصطفیٰ میرے حسن کا اور میرے جلوے کا آئینہ بن کے آ رہا ہے، سبحان اللہ، آئینہ بن کے آ رہا ہے، تو اس کو تکتے جانا، تجھے اس میں جلوہ خدا نظر آئے گا، اس میں جلوہ خدا نظر آئے گا۔ اور پھر اس لیے کسی شاعر نے کہا کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ اور پھر وہاں پر اب 50 نمازیں عطا کی۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 50 نمازیں کیوں عطا کی اور 6 ماہ کے روزے کیوں عطا کی۔ اگر اللہ رب العزت چاہتا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے، عالم الغیب ہے، وہ تو غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ جب اللہ رب العزت کو پتا تھا کہ آخر میں فرض 5 ہی ہونی ہے تو 50 نمازیں کیوں دی؟ تو مفسرین عرفاء نے یہاں پر بیان کیا کہ اس لیے 50 نمازیں دیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور جب دیدار کی خواہش کی تھی تو 9 بار عرض کیا تھا، رب ارنی انظر الیک، باری تعالیٰ مجھے جلوہ کرا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کا قاعدہ ہے کہ رب کائنات اپنے نبی کی دعا کو رد نہیں کرتا، اپنے نبی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ تم نے 9 بار التجا کی تھی، اب میں اپنے محبوب کو 50 نمازیں دوں گا، 50 نمازیں دوں گا اور 5-5 کر کے کم کروں گا، 5-5 کر کے کم کروں گا۔ میرا بھی دل نہیں چاہتا کہ میرا محبوب مجھ سے جدا ہو، اور تیرا بھی دل چاہتا ہے کہ تو نے 9 بار التجا کی تھی اور ہر التجا کو میں آج کی رات پورا کروں گا۔ لہٰذا 9 بار آنا جانا ہوا، اور ہر مرتبہ آنے جانے میں موسیٰ علیہ السلام نے جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی قبول ہو گئی اور خدا کا دیدار بھی ہو گیا۔ حاضرین محترم، اب بات کو ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں۔
کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنی کی رفتوں پر پہنچے تو وہ مقام تھا کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قرب عطا کیا، اپنا دیدار عطا کیا، اپنے محبوب سے کلام کیا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس نے اپنے محبوب پر وحی کی جو وحی کی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ مقام ہے جس میں خدا نے تو صرف یہ بیان کر دیا کہ اس مقام پر بٹھا کر میں نے اپنے محبوب سے باتیں کی اور کلام کیا، وحی کی، لیکن تھوڑی سی خیرات اس میں سے ہمیں دے دے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چونکہ میرے لاڈلے ہو، پیارے ہو، اس لیے تھوڑی سی خیرات تمہیں دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ تمہیں بتا دیتا ہوں کہ کلام کیا ہوا، کیا کلام ہوا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس مقام پر مقام دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنا پر بٹھا کر رب کائنات نے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ جو کلام فرمایا وہ آقا علیہ السلام نے اللہ کے حضور التجا کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، باری تعالیٰ آج کی رات میں تیری بارگاہ میں پہنچ کر تیرے لیے عاجزی کا تحفہ لے کر آیا، تحیات لے کر آیا اور صلوات لے کر آیا، طیبات لے کر آیا۔ باری تعالیٰ ساری برکتیں، ساری رحمتیں اور ساری سلامتیاں تیرے لیے، ساری پاکیزہ چیزاں تیرے لیے۔ اللہ رب العزت نے جواب پر اپنے محبوب کو فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے محبوب آج کی رات جب سارا عالم خلق نیچے ہے اور لامکاں ہے اور مقام او ادنا ہے، یہاں پر بٹھا کر میں تجھ پر سلامتی کا تحفہ بھیج رہا ہوں، سلام کا تحفہ بھیج رہا ہوں، سلامتی کا تحفہ بھیج رہا ہوں۔ السلام علیکہ ایھا النبی، میرے محبوب مصطفیٰ تم پر سلام ہو، تم پر سلامتی ہو، تمہارے لیے امن کا، محبت کا، بھائی چارے کا، سلامتی کا تحفہ دے رہا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر پہنچ کر بھی اللہ رب العزت کی حضور التجا کی، باری تعالیٰ یہ جو تحفہ سلامتی آج کی رات اور اس ملاقات میں تو نے ہمیں عطا کیا ہے، مجھے عطا کیا ہے، اس میں میں اپنی امت کو بھی شامل کرتا ہوں۔ فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، باری تعالیٰ اس سلامتی میں اور امن کے اس تحفے میں باری تعالیٰ میں ساری امت کو شامل کرتا ہوں، بالخصوص اپنی امت کے سارے لوگوں کو شامل کرتا ہوں۔ حاضرین محترم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مقام او ادنا پر پہنچ کر امت کو نہیں بھولے اور اس تحفہ سلامتی میں اپنی امت کو اس میں شامل کر لیا اور امت کے لیے سلامتی کا تحفہ لے کر آئے، سلامتی کا تحفہ لے کر آئے اور امن کا تحفہ لے کر آئے۔ لیکن ہم کیسے امتی ہیں کہ ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم حضور علیہ السلام کو اس دنیا میں آ کر، پیرس کے اس ماحول میں آ کر بھول گئے ہیں، ہم حضور کو بھول گئے ہیں، حضور سے محبت کرنا بھول گئے ہیں، حضور علیہ السلام کا ادب کرنا بھول گئے ہیں، آقا علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت بھول گئے ہیں، آقا علیہ السلام کے دین کی نصرت بھول گئے ہیں، حضور علیہ السلام کے دین کی آبیاری کرنا بھول گئے ہیں، امن کے پیغام کو عام کرنا بھول گئے ہیں، سلامتی کو عام کرنا بھول گئے ہیں۔ ہم انتہا پسندی اور دہشت گردی کا شکار ہو گئے، ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، ہم کرپشن کر رہے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کا قتل اور خون ریزی کر رہے ہیں۔ ہم حضور علیہ السلام کے اس پیغام کو، پیغام امن و سلامتی کو جو شب معراج اللہ رب العزت نے مقام او ادنا پر تاجدار کائنات کو عطا کیا، اس کو بھول گئے۔ حاضرین محترم، اب یہاں پر ایک خاص بات میں یہاں پر عرض کر دوں، اور وہ یہ کہ اس آیت کریمہ میں جو ہوا کا ایک معنی فنا ہونا ہے، تو ایک معنی ہوا کا یہ ہے اوپر سے نیچے آنا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے محمد کی،
اذا ہوا جب وہ لامکان کو چھوڑ کر واپس اس دنیا میں پلٹ آیا. سبحان اللہ. وہ محبوب جب وہ رب کے جلوے، رب کا دیدار، اس کے انوار و تجلیات کی بارشوں کو چھوڑ کر اور مقام قاب قوسین او ادنا کو چھوڑ کر واپس اس دنیا میں پلٹ آیا. محبوب تیرے اس آنے کی قسم، تیرے اس آنے کی قسم. اس پر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے معجزہ معراج میں جو کمال حضور علیہ السلام کا شب معراج اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا کہ آپ مقام قاب قوسین و ادنا تک پہنچے اور رب کا جلوہ کیا. یہ حضور علیہ السلام کی معراج تھی اور ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس سے بڑی معراج تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ تاجدار کائنات رب کے جلوے چھوڑ کر اور لامکان کی اور اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کی بارش اور ان انوار کو چھوڑ کر دوبارہ اس دنیا میں پلٹ آئے. سبحان اللہ. دوبارہ اس دنیا میں پلٹ آئے. اب یہاں پر اگر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت ادریس علیہ السلام، کون؟ حضرت ادریس علیہ السلام، ان کو بھی معراج ہوئی تھی. ان کی معراج کا ذکر طبرانی شریف میں، دہلوی شریف میں حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ادریس علیہ السلام وہ ملک الموت کے دوست تھے اور انہوں نے ملک الموت سے عرض کیا، ان کا کانا صدیقا لملک الموت فسالہ ان یریہ الجنہ والنار، کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے عرض کیا، اے ملک الموت میں جنت کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے جنت کی معراج کروا دیں. تو ملک الموت اسرائیل علیہ السلام، اب یہ بھی دیکھیں کہ ان کی دوستی کس سے تھی. اسرائیل علیہ السلام سے دوستی تھی ملک الموت سے. تو ان کے ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام چل پڑے اور پھر سفر طے کرتے کرتے جنت تک پہنچے. پہلے دوزخ کا مشاہدہ کیا. جب حضرت ادریس علیہ السلام نے دوزخ کا مشاہدہ کیا تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ قریب تھا کہ وہ غش کھا کر بے ہوش ہو کر گر جاتے. تو ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کو ملک الموت نے اپنی آغوش میں لے لیا، سبحان اللہ، اپنی باہوں میں لے لیا اور ان سے پوچھا. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ نے اس دوزخ کو نہیں دیکھا؟ ملک الموت بجناح فقال الملک الموت موت الیس قد رأیتها، کیا آپ نے اس دوزخ کو نہیں دیکھا؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کیا، ہاں بالکل دیکھا ہے، اور خدا کی قسم میں نے آج سے بڑھ کر کوئی خوفناک منظر نہیں دیکھا. پھر ان کا سفر معراج جاری رہا ادریس علیہ السلام کا. تو وہ سفر کرتے کرتے یہاں تک کہ حتی اراہ الجنت فدخلها، یہاں تک کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو لے کر ملک الموت جنت میں داخل ہو گئے اور جنت کو دکھایا. جب جنت کے مشاہدات حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھے، جنت کی رونقیں دیکھی، جنت کے باغ و بہار دیکھے، جنت کا حسن دیکھا اور اس میں داخل ہو گئے، تو ملک الموت نے کہا کہ اب آپ نے بڑی جنت دیکھ لی، کافی دیر نظارہ کر لیا، اب چلتے ہیں، واپس چلتے ہیں، واپس چلتے ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہاں چلتے ہیں؟ واپس اسی دنیا میں، اسی دنیا میں، اسفل دنیا میں، جس میں لوٹ مار ہے، جس میں قتل و غارت کری ہے، اس دنیا میں جس میں بدامنی ہے، جس میں خون خرابہ ہے، جس میں کرپشن ہے، جس میں امن اور بھائی چارہ نہیں ہے، کیا اس دنیا میں؟ ان کا ہرگز خدا کی قسم میں واللہ لا اخرج منہا، میں ہرگز اس جنت سے باہر نہیں نکلوں گا اور اس دنیا میں نہیں جاؤں گا. ان کا میں نہیں جاؤں گا. فقیل لملک الموت، تو ملک الموت نے اللہ کے حضور التجا کی اور اسے اللہ رب العزت نے عرض کیا. اللہ رب العزت نے فرمایا ملک الموت سے، ملک الموت نے کہا باری تعالیٰ یہ تیرا بندہ ادریس علیہ السلام، ان کو میں معراج پر لے کر معراج کے سلسلے میں سیر کروانے کے لیے
سیر کروانے کے لیے جنت میں لے کر آیا. یہ جنت میں دوزخ دیکھی، اب جنت دیکھی، جنت میں داخل ہوئے ہیں، اب یہ واپس نہیں جا رہے. میں کیا کروں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ملک الموت، کیا تو نہیں جانتا کہ یہ میری وہ جنت ہے جو اس میں داخل ہو جاتا ہے پھر کبھی باہر نہیں آتا. خالدین فیہا ابدا، جو اس میں داخل ہو جاتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاتا ہے. اس لیے ان کو یہی رہنے دو، ان کو یہی رہنے دو. تو ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کو وہیں چھوڑ کر واپس اکیلے واپس آ گئے. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معراج، شب معراج، یہ معجزہ تو ہے ہی کہ حضور علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے اور آسمانوں کو عبور کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک گئے اور وہاں سے قاب قوسین و ادنیٰ تک گئے اور وہاں پر رب کائنات کا جلوہ کیا، اس کا دیدار کیا، جنت کی سیر کی. لیکن اس سے بھی بڑی معراج یہ ہے کہ تاجدار کائنات رب کے جلووں کو چھوڑ کر، جنت کو چھوڑ کر، اس کے انوار کی بارش کو چھوڑ کر اپنی امت کی محبت میں دوبارہ اس دنیا میں واپس آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو رب کائنات نے اس بات کی قسم کھائی اور فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا، قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے محمد کی اذا ہوا، کہ جب وہ لامکان کی وسعتوں کو چھوڑ کر واپس اس دنیا میں پلٹ آیا، نیچے اتر آیا. یہ مصطفیٰ کی معراج کی بھی معراج تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اب آخری سوال جس میں میسج ہے آپ کے لیے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس شب آقا علیہ السلام لامکان کی وسعتوں کو چھوڑ کر دوبارہ اس دنیا میں کیوں تشریف لائے ہیں؟ وہ منہاج القرآن کا میسج بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کیوں تشریف لائے. آقا علیہ السلام اس لیے تشریف لائے کہ اپنی امت کو معراج عطا کرنا تھا، اپنی امت کو معراج عطا کرنے کے لیے اور انسانیت کو معراج عطا کرنے کے لیے. وہ انسانیت جو قتل و غارت گری میں مبتلا تھی، جو لوٹ مار میں مبتلا تھی، جو کرپشن میں مبتلا تھی، جو ایک دوسرے کے خون کی پیاسی تھی، جس میں عورتوں کے حقوق نہ تھے، جس میں مردوں کے حقوق نہ تھے. عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، مردوں کو غلام بنا کر رکھا جاتا تھا، بچوں کے حقوق نہ تھے، جس میں جو طاقتور تھا اس کا راج چلتا تھا. جنگل کا قانون تھا، کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی اصول نہ تھا. اس امت کو معراج عطا کرنے کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم واپس اس امت کے پاس تشریف لے آئے اور سلامتی کا تحفہ لے کر آئے. اس لیے اقبال نے کہا کہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. امتی کی معراج تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہے. حضور علیہ السلام کے قدموں تک پہنچنا ہے، حضور علیہ السلام سے محبت کرنا ہے، آقا علیہ السلام کا ادب کرنا ہے، حضور علیہ السلام کے دین کی مدد کرنا ہے، حضور علیہ السلام کی اطاعت کرنا ہے، آقا علیہ السلام کے اہل بیت سے محبت کرنا ہے، صحابہ کرام سے محبت کرنا ہے، ان کی سنت اور سیرت پر چلنا ہے. اولیاء صالحین، حضور کی امت کے اولیاء صالحین کے نقش قدم پر چلنا ہے. اور امتی جب تک ان کے نقش قدم پر نہ چلے امتی کو معراج نہیں مل سکتی. میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. حاضرین محترم، آج حضور شیخ الاسلام کا میسج یہ ہے کہ امتی کی معراج اور ان کا مشن یہ ہے کہ حضور کی امتی، ہر امتی کی معراج آقا علیہ السلام کی محبت میں ہے اور دوسری معراج آقا علیہ السلام کے نظام کے نفاذ میں ہے.